اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم۔ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا کی طرف کیوں نکلے؟ تو یاد رکھ لیں، امام علی مقام علیہ السلام تخت کے لیے نہیں نکلے، اقتدار کے لیے نہیں نکلے، وہ حکومت کے لیے نہیں نکلے۔ ارے حکومتیں تو ان کے قدموں میں پڑی ہیں۔ ارے دنیا کی نعمتیں کیا، جنت کی نعمتیں انہیں حاصل تھیں، تو پھر وہ کیوں نکلے؟ خاندان کو لے کر کیوں نکلے؟ تو یاد رکھیں، اگر محض دینی اعتبار سے بھی اس نقطۂ نظر کو دیکھا جائے نا کہ وہ خلافت کو قائم کرنا چاہتے تھے، اگر محض اس نقطے کو بھی ہم سمجھ لیں کہ وہ احیاء اسلام کے لیے تخت کو ضروری سمجھتے تھے، تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے لیے سب سے محفوظ جگہ مدینہ طیبہ ہے یا پھر مکہ المکرمہ۔ مگر دیکھیں امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ حج کے دوران ان کے خلاف سازش کو تیار کیا گیا ہے، تو پھر وہ وہاں سے بھی سفر شروع کر دیتے ہیں، عازم سفر ہو جاتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ یہاں خون خرابہ ہو، مسلمانوں کا خون حرم مقدس میں بہے۔ چونکہ تخت مطمع نظر نہ تھا، چونکہ حکومت مطمع نظر نہ تھی، چونکہ اقتدار مطمع نظر نہ تھا، اعلاء کلمات الحق، دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دین کے غلبے کے لیے لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تفسیر کے لیے امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے۔ اور کر بھی کب رہے تھے؟ جب ان کو کالز آ رہی تھیں، جب کوفہ والے کال کر رہے تھے، انہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، لیٹرز، ملٹیپل لیٹرز ان کو لکھے گئے۔ آپ دیکھیں کتنے بنڈل تھے جو خطوط جناب امام علی مقام علیہ السلام کو بلانے کے لیے لکھے گئے۔ تو دین کی دعوت کے لیے، اعلاء کلمات الحق کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا۔ تو اس میں سے دو پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ سفر کر کے کربلا میں پہنچ کر جان کو قربان کر کر اپنی فیملی کو ساتھ لے جا کر یہ بتا دیا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، اور حسین حسین ہے، یزید یزید ہے۔ حسین کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، حق باطل سے آمیزش نہیں کرتا، حق نکھرا رہتا ہے، حق نکھرا رہتا ہے، باطل بگڑا رہتا ہے، حق اجلا رہتا ہے اور باطل اندھیرے میں رہتا ہے۔ حق کا اجالا اور سویرا ہوتا ہے، باطل کی ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ حق اور باطل کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسجد بھی آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو، بائیں ہاتھ میں مندر کو بھی لے لیں۔ کیسی عجیب بات ہے، دائیں ہاتھ میں زمزم ہو اور بائیں میں شراب ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔
حق اور باطل کی آمیزش نہیں. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی جان دے کر شہادت کے جام کو نوش فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ حق حق ہے، باطل باطل. ایک اور زاویہ امام علی مقام علیہ السلام کی سیرت اور امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت بول رہی ہے کہ حق میں طاقت ہے، محض طاقت میں حق نہیں ہوتا. کچھ طبقات ایسے بھی ہیں کہ جو طاقت کو حق سمجھتے ہیں. فرعون طاقت کو حق سمجھتا تھا، نمرود طاقت کو حق سمجھتا تھا، شداد طاقت کو حق سمجھتا تھا. فرعون، نمرود، شداد، ان کی سوچ یہ طاقت ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. اب ذرا دیکھیں فرعون کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. فرعون کے بعد اب نمرود کو دیکھیں، اس کا نقطۂ نظر وہ طاقت کو حق بتا رہا ہے. شداد کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. حامان کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. ابو جہل کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. ابو لہب کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. یزید کا نقطۂ نظر طاقت کو حق بتا رہا ہے. اور یہ سارے باطل ہیں. انہوں نے اپنے ظلم کو، اپنے جبر کو، اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو، چند روزہ اقتدار کو، چند روزہ طاقت کو انہوں نے سمجھا یہی حق ہے. ایسا نہ تھا. اگر یہی ہوتا تو پھر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نہ ٹکراتے. موسیٰ علیہ السلام نے ٹکرا کر بتا دیا کہ حق میں طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے، طاقت میں حق نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں جا کر بتا دیا کہ حق میں طاقت ہے اور حق کی خاطر آگ میں بھی کودنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے طائف کی وادی میں جا کر دکھا دیا. مکہ میں ابو جہل اور ابو لہب کا سامنا کر کے ان کے سامنے دعوت توحید کو رکھ کے، دعوت حق کو رکھ کے، علائے کلمات الحق کو بلند کر کے، کانٹوں پر چل کر، پتھر کھا کر بتا دیا کہ حق ہی طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جا کر نہ صرف بتا دیا بلکہ کو سمجھا دیا حق ہی طاقت ہے. چاہے اس حق کے لیے قربانی ہی دینا پڑے، چاہے اس حق کے لیے شہادت ہی قبول کرنا پڑے. اور ایک اور نقطۂ نظر امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ وقت کے یزید سے ٹکرا جاؤ، زندہ یزید سے ٹکرا جاؤ. آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم مردہ یزید پر لانتے بھیجتے ہیں، یزید کو برا بلا کہتے ہیں، مردہ یزید کو. مگر جو دور حاضر کے یزید ہیں، جو جابر ہیں، جو ظالم ہیں، جو حکمران ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں گھسے پڑے ہیں، جب وہ ظلم کرتے ہیں تو اگر ان کے خلاف بولا جائے تو زبان پر انگارے رکھ دیے جاتے ہیں. جب کوئی ان کے خلاف بولے تو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور آج انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، آج کے زندہ یزید، ان کی ایک پکچر آپ کے سامنے، ایسے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیتن یہو آج زندہ یزید ہے. کوئی ہے اس کی گردن دبوچنے والا؟ آج ٹرمپ کو دیکھیں، پوری دنیا کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے. اسلام دشمن طاقتیں کیسے مجتمع اور متحد. تو ذرا دیکھیں یہ زندہ یزید ہیں جنہوں نے دنیا کو دہشت میں ڈال رکھا ہے. انسانی خون کو پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بہائے چلے جا رہے ہیں. غزہ کو لہو رنگ بنا رکھا ہے، فلسطینیوں کو تہہ تیغ کر رکھا ہے. معصوم بچوں، خواتین، مردوں، انسانوں کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ذرا دیکھیں یہ وقت کے زندہ یزید ہیں. تو ان کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، یہ حسینی مشن بھی ہے
حسینی سیرت بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ